بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناشتے اور کھانے سے پہلے کی سنتیں۔ صبح اپنے تمام معمولات سے نماز اور تلاوت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد عموماً گھروں میں ناشتہ تیار ہوتا ہے اور ناشتہ کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی کچھ سنتیں اور کچھ آداب بتائے گئے ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب خواتین ناشتہ بنانا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں۔ ایسے ہی جب ناشتہ تیار ہو جائے اور وہ اس کو برتن میں لگانے لگے تو بھی بسم اللہ پڑھ کر برتن میں اس کو نکالیں۔ عام طور پر صبح بے دھیانی میں بسم اللہ پڑھنے کا خیال نہیں رہتا ہے، تو اس کو توجہ کے ساتھ اور خیال کرنے کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ بہت سی برکتیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ پھر تمام لوگ جب ناشتہ کرنے بیٹھے تو اس سے پہلے کچھ سنتیں ہیں، کچھ آداب ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہاتھ دھو لیں، اور اگر کبھی ہاتھ پہلے سے دھلے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی چھوٹی موٹی چیز کھانی ہوتی ہے، باقاعدہ ناشتہ نہیں کرنا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی بغیر ہاتھ دھوئے بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جب بھی کوئی چیز کھائی جائے، ناشتہ کیا جائے تو پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں۔ دوسری چیز یہ کہ چپل اتار کر ناشتہ کیا جائے۔ بہتر یہی ہے کہ چپل اتار کر، جوتے اتار کر ناشتہ کیا جائے۔ نمبر 3، پہلے دسترخوان لگایا جائے۔ بغیر دسترخوان کے نہیں کھانا چاہیے۔ صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ وہ دسترخوان بچھا کر ہی کھانا وغیرہ کھایا کرتے تھے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ کھانا یا ناشتہ کچھ بھی ہو، اس میں کوئی عیب نہ نکالا جائے۔ جیسے بھی سامنے آ جائے، اگر جی چاہے تو کھا لیں اور جی نہ چاہے، خواہش نہ ہو تو پھر اس کو نہ کھائیں، اس میں عیب نہ نکالیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ کھانے کو سونگنا نہیں چاہیے۔ جس طریقے سے کہ جانور سونگتے ہیں پہلے کچھ دیر تک، اس طرح باقاعدہ کھانے پر ناک لگا کے اس کو باقاعدہ سونگنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، اگر کبھی ایسا لگے کہ کوئی رات کی چیز بچی ہوئی ہے اور اس کو اس طرح سونگا جائے کہ بھئی دیکھیں کہ خراب تو نہیں ہوئی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس طریقے سے سونگنا جس طریقے سے کہ جانور وغیرہ پہلے کھانے سے پہلے کسی چیز کو سونگتے ہیں، اس سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ تواضع کے ساتھ بیٹھنا، یعنی اس طرح بیٹھنا جس سے گھمنڈ ظاہر نہ ہو۔ ایسا نہ لگے کہ کوئی بادشاہ کھانا کھا رہا ہے، بلکہ اس طرح بیٹھے جیسے کہ کوئی بندہ، کوئی انسان بیٹھتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، آکلوا کما یاکل العبد، کہ میں اس طرح بیٹھتا ہوں، اس طرح کھاتا ہوں جیسے کہ ایک بندہ، ایک نوکر، ایک غلام بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ تو بندے کی طرح، انسان کی طرح بیٹھنا چاہیے۔ اس کی کوئی خاص حیت اور کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے، جیسے بھی آدمی بیٹھے اس طرح بیٹھ سکتا ہے، البتہ گھمنڈ اور تکبر ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آخری چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ میں کون سے کلمات پڑھے جائیں؟ تو عام طور پہ دعاؤں کی کتابوں میں بسم اللہ وعلی برکت اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ و برکت اللہ پڑھا جائے۔ بسم اللہ و برکت اللہ یہ مستدرک حاکم کے اندر، مستدرک حاکم ایک حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث آئی ہے، اس میں بسم اللہ و برکت اللہ کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 7084۔ باقی ترمذی کے اندر ایک حدیث آئی ہے، اس میں صرف بسم اللہ کا ذکر ہے، اور حدیث کا نمبر ہے ترمذی کے اندر 1858۔ تو صرف بسم اللہ پڑھ لیا جائے یا بسم اللہ و برکت اللہ پڑھ لیا جائے تو بہتر یہ ہے، اور اگر بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھا جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر کھانا کھانا شروع کیا جائے، ناشتہ کرنا شروع کیا جائے۔ تو یہ پہلے کی سنتیں ہیں، ناشتے اور کھانے سے پہلے کی سنتیں ہیں۔ کچھ سنتیں کھانے کے دوران کی ہیں اور کچھ سنتیں کھانے کے بعد کی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی قسطوں میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔